عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور پرنور شافعی النشور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار بدقرار سید ابرار الاخیار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اور جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی کہ وہ کامیاب ہو گیا. تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ کامیابی عظیم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو، ساری کائنات کو پیدا کیا. بالخصوص جنات و انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جناتوں و انسانوں کو مگر میری عبادت کے لیے. مخلوقات تو بے شمار ہیں، لیکن یہ دو مخلوقات جنات و انسان یہ رب تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے. اور جنات سے بھی اعلیٰ مقام جو ہے انسانوں کا ہے. اور اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے عزت و شرافت کا تاج عطا کیا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے. تو اس بنیاد پر حضرت انسان کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد عظیم کے تحت پیدا کیا اور عزت کا تاج بھی عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے بھی معقول انتظام کیا. جب تک علم حاصل نہ ہو انسان اندھیرے میں رہتا ہے. جب علم کی روشنی مل جاتی ہے تب انسان اپنی راہوں کو تلاش کرتا ہے. تو انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں آسمان سے بھیجی اپنی بارگاہ سے. ایک ہے قرآن پاک
اور دوسرے ہیں صاحب قرآن. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آیا اور روشن کتاب. یہ دو چیزیں ہماری ہدایت کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا انتظام فرمایا. ایک رسول پاک علیہ السلام ہے، دوسرے قرآن پاک. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ تحقیق کامیاب ہو گیا. تو اطاعت میں اور اتباع میں بڑا فرق ہوتا ہے. کہیں اتباع کا بھی ذکر ہے اور کہیں اطاعت کا ذکر ہے. اطاعت میں حکم ہوتا ہے، یہ کرو، ایسا کرو، یہ حکم ہے. اور اتباع میں حکم نہیں ہوتا. اتباع میں حکم نہیں دیا جاتا ایسا کرو ایسا کرو، بلکہ سچا محب اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے. اسی کا نام اتباع ہے. جیسا کہ سیدنا مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے گھوڑے پر سوار ہوئے، دعائیں پڑھیں، سیدھی جانب سے سوار ہوئے، یہ ساری سنتوں کا اہتمام کیا جس میں حکم ہے ایسا کرو ایسا کرو. تو مولا علی نے دعائیں مسنونہ پڑھنے کے بعد مسکرایا. تو جو صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت مولا علی سے وجہ پوچھی مسکرانے کی. جب تک بسم اللہ شریف پڑھ کر بیٹھے کسی نے نہیں پوچھا آپ نے بسم اللہ کیوں پڑھا. سیدھی جانب سے بیٹھے آپ، کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ سیدھی جانب سے کیوں بیٹھے، بائیں جانب سے کیوں نہیں بیٹھے آپ، کسی نے سوال نہیں کیا. لیکن جب مسکرایا آپ تو مولا علی کے مسکرانے پر سوال ہو گیا کہ آپ نے مسکرایا کیوں. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا صحابہ کرام کا یہ معیار زندگی تھا کہ ان کا کوئی عمل بھی سنت رسول سے ہٹ کر نہیں ہوتا تھا. تو دعائیں پڑھنا، سیدھی جانب سے بیٹھنا سنت رسول ہے، سب جان رہے ہیں. لیکن یہ مسکرانا کیوں ہوا؟ مسکرانا صحابہ جانتے تھے اللہ کے رسول نے سواری پہ بیٹھنے کے بعد مسکرانے کا حکم تو نہیں دیا. حکم نہیں ہے ایسا مسکراؤ پھر آگے بڑھو، نہیں، مسکرانے کا حکم نہیں دیا آقا نے. تو اسی لیے صحابہ نے پوچھا کہ اے علی آپ کیوں مسکرائے، مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو آگے بڑھانے سے پہلے میرے آقا کو میں نے مسکراتا ہوا دیکھا تھا. یہ مسکراتا ہوا دیکھا تھا. تو علی چاہتا ہے کہ میرے سرکار چونکہ مسکرائے تھے لہذا میں بھی مسکرا لوں تاکہ سرکار کی ادا مکمل ہو جائے. یہ اتباع ہے. یہ حضور کے مسکرانے کو دیکھ کر مسکرانا یہ اتباع ہے. اس کا نام اتباع ہے. اور اطاعت میں حکم ہوتا ہے. تو صحابہ کرام اطاعت بھی کرتے تھے اور اتباع بھی کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما اونٹنی پر بیٹھے سواری کر رہے ہیں اور راستہ چل رہے ہیں. ایک درخت کے نیچے سے آپ کی اونٹنی گزاری، اونٹنی کو روک دیا، پھر لوٹ کر آئے، پھر اسی جھاڑ کے نیچے سے، اسی درخت کے نیچے سے اپنی اونٹنی کو دوبارہ گزارا، پھر آگے بڑھے، ٹھہر گئے، پھر وہ اونٹنی کو لوٹایا، پھر تیسری مرتبہ آپ نے گزارا. تو پہلی دو مرتبہ میں آپ گزرے، آگے بڑھ کر آئے، پھر واپس اسی درخت کے نیچے سے جا رہے ہیں.
تو صحابہ جو وہاں موجود تھے وہ بھی حیران ہیں کہ آخر یہ بار بار اونٹنی کو کیوں لوٹا کے آ رہے ہیں. پھر آخر میں آپ نے اپنی چادر کو اپنے ہاتھوں سے اس درخت کے اندر اٹکا دیا. جھاڑی میں کپڑا اٹک جاتا نا، ایسے آپ نے کپڑے کو جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں سے اٹکایا. پھر آپ نے کپڑے کو علیحدہ کیا، پھر آگے بڑھے. صحابہ حیران ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ جان بوجھ کر کپڑے کو اٹکایا آپ نے، پھر الگ کیا، پھر آگے بڑھ گئے. تو وجہ پوچھی، اے عبداللہ ابن عمر، یہ آپ نے جان بوجھ کر اپنے کپڑے کو اس درخت کے نیچے اٹکایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ سفر میں شریک تھا. سرکار کی اونٹنی اسی درخت کے نیچے سے جا رہی تھی، تو حضور پاک علیہ السلام کی چادر مبارک اس درخت کی کانٹی میں اٹک گئی تھی. انہیں حضور نے اٹکایا نہیں تھا، اٹک گئی تھی. پھر حضور پاک نے اس کانٹی سے اپنے کپڑے کو الگ کیا، پھر اونٹنی کو آگے بڑھایا. تو میں 2 مرتبہ اس درخت کے نیچے سے گزرا اس لیے کہ میرا بھی کپڑا اس میں اٹک جائے، لیکن میرا کپڑا اٹکا نہیں، میں نے جان بوجھ کر اٹکایا تاکہ سرکار کی ادا بھی ادا ہو جائے. اس کا نام اتباع ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع. کیونکہ اتباع میں حکم نہیں ہوتا ہے، اداؤں کو دیکھا جاتا ہے کہ محبوب کی ادا کیا ہے. ایک سچا عاشق اپنے معشوق کی اداؤں کو اپناتا ہے، اسی کا نام اتباع ہے. اطاعت الگ چیز ہے، اطاعت میں حکم ہوتا ہے. صلو کما رأیتمونی نصلی، نماز ادا کرو جیسے تم مجھ کو دیکھتے ہو نماز ادا کرتا ہوا. یہ حکم ہے سرکار کا. اب اس حکم پر جو عمل کیا وہ اطاعت کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری بتائی گئی قرآن پاک میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. فوزن عظیمہ، بڑی کامیابی. تو اب اس آیت مبارکہ سے متعلق چند معروضات آپ حضرات کی خدمات میں رکھنی ہے. اطاعت یعنی حکم کی تعمیل، فرما برداری. تو جو حکم رسول ہمیں سنا دیا جائے، اب اس پر عمل کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ تعالی کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. کہیں انسان کا نفس آڑے آ جاتا ہے، کہیں انانیت آ جاتی ہے، کہیں شہوانیت آ جاتی ہے، کہیں شیطانیت آ جاتی ہے. آدمی اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے. یہ مزاج آج زیادہ ہو گیا. کوئی صحیح بات بتائی جائے اللہ رسول کے حکم کے مطابق تو سننے والے پر ضروری ہے کہ اس پہ عمل کرے. لیکن نہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں عمل کریں یا نہ کریں. یہ بہت بڑی ہمارے اندر خامی اور خرابی ہے. اس خامی اور خرابی کو فوراً دور کرنا چاہیے، فوراً، بغیر کسی تاخیر کے. جبکہ اور مخلوقات، انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کی کیسی فرما برداری کی. کیا وہ سوچتے رہے عمل کرنا نہیں کرنا، کرنا نہیں کرنا، ابھی تو سنیں ہم حکم کریں گے، بہت زمانہ باقی ہے ابھی زندگی کا، ایسا سوچ کر وہ خاموش رہے؟ نہیں. ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھیں، جانتے ہیں واقعہ آپ، واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے. سرکار نے ان کنکریوں کو حکم فرمایا،
اے کنکریوں بتاؤ میں کون ہوں، بتاؤ تم، یہ حکم ہے وہ سرکار کا، بتاؤ۔ تو کنکریاں ابو جہل کی مٹھی میں مقید تھیں، یہ نہیں خیال کیا کنکریوں نے تو ابھی تو ہم حکم سنے ہیں، عمل کریں گے کل کو بات کو، ابھی تو ہم ظالم کی مٹھی میں بند ہیں، کیسے حکم کی تعمیل کریں حضور کی؟ یہ کچھ خیال نہیں کیا انہوں نے، بلکہ کنکریوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ مت سمجھنا ہم ہی دیکھتے ہیں، کنکر بھی دیکھتا ہے، پتھر بھی دیکھتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم حجر اسود جس کے چومنے والوں کو حجر اسود دیکھ رہا، کون کون چوم رہا ہے؟ یہ حجر اسود گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں، حشر کے میدان میں رب کی بارگاہ میں گواہی پیش کرے گا، مولا تیرے فلاں بندے نے بوسا دیا، فلاں بندے نے بوسا دیا۔ میرے سرکار نے فرمایا حجر اسود دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ ہاں، پتھر سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو کنکریاں بھی سن رہی تھیں حضور کا حکم، کیا حکم ہو رہا ہے؟ کنکریوں سے میرے آقا نے فرمایا بتاؤ ہے کنکریوں میں کون ہوں، بتا دو ابو جہل دشمن کو۔ تو کنکریاں 6 کنکریاں تھیں، پورے کے پورے، یہ نہیں کہ چند کنکریوں نے پڑھاؤ، 2 کنکریوں نے بتایا ہو، 3 کنکریاں خاموش نہیں ہو، نہیں، سب کے سب کنکریوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، حکم کی فرما برداری کی، اور اعلان کر دیا بے شک میں گواہی دیتی ہوں۔ کنکری نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا نبی کا۔ یہ کنکریاں کلمہ نبی کا پڑھنے سے کامیابی مل گئی۔ کیسی کامیابی ملی؟ ابو جہل کی مٹھی میں قید میں تھیں، قبضے میں تھیں، وہ جو شائع کر سکتا تھا اپنے اختیار سے، لیکن جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اطاعت کر لی نبی کی کنکریوں نے، تو آزادی مل گئی کنکریوں کو۔ پھینک دیا کنکریاں ابو جہل حضور کی طرف، وہ قدموں میں آ کے گری حضور کے، اور حضور پاک علیہ السلام کے قدموں سے لگ کر کنکریوں نے کہا آج کتنی لذت آ رہی ہے، کتنا لطف حاصل ہو رہا ہے، سرکار کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے۔ ابو جہل کا شکریہ ادا کیا کنکریوں نے، اے ابو جہل تیرا بہت بہت شکریہ۔ تو ابو جہل پہلے سے تو بھنا ہوا تھا، جلا ہوا تھا کہ کنکریاں بھی نبی کو مانتی ہیں، اس بات پہ جلا ہوا تھا، حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس غصے کی آگ میں جلتا ہوا کہا کنکریوں سے کس بات کا شکریہ ادا کر رہی ہو تم کنکریوں؟ تو کارے نادان اتنا بھی نہیں سمجھا تو، ہم نہ جانے کہاں دور پڑے تھے، وہاں سے اٹھا کے لایا، نبی کے قدموں میں ڈال دیا، اس بات کا ہم شکریہ تیرا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ خیر یہ بات اصل جو بتانے کی وہ یہی ہے، کنکریوں کو حضور نے حکم دیا، کنکریوں نے بغیر کسی تاخیر کے عمل کیا نہیں کیا؟ بتاؤ۔ اب کنکری افضل ہے کہ انسان افضل ہے؟ بتائیے کون افضل ہے؟ انسان افضل ہے، اشرف المخلوق ہے۔ اللہ کے رسول کے احکامات کتنے سنتے ہیں علماء کی زبانی، کتابوں کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے، کتنے احکامات سنتے ہیں، لیکن عمل پیرا ہے؟ کہاں تک عمل کر رہے ہیں؟ الا ماشاءاللہ چند مسلمان ہیں جو عمل کرتے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ سنتی ضرور ہے لیکن عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ یہ فقیر یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں، اب تک جو نادانی ہوئی اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اب جو ہوا مزہ نہ مزہ، جو گزر گیا، اب جو زندگی آ رہی ہے ہماری آنے والی زندگی، کم از کم اس زندگی کو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارے، فرما برداری میں گزارے۔ لباس پہنتے ہیں آپ، انسان کی ضرورت ہے لباس پہننا،
سطر کو ڈھانکنا فرض ہے. اب پتلون سلایا آپ نے. یہ پتلون کس کا لباس ہے؟ انگریزوں کا. اور مسلمانوں کا لباس، اسلامی لباس کیا ہے؟ پاجامہ پہننا. سب سے پہلے پاجامہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زیب وطن کیا تھا، اور حضور پاک نے پاجامے کو پسند کیا. اچھا لباس ہے، حضور نے پسند کیا اس کو. انگریزوں نے پسند کیا پتلون کو، سرکار نے پسند کیا پاجامے کو. اب آپ ہیں مسلمان، کس کی پسند کو اپنائیں گے آپ؟ بولیے نا، منہ سے بولیے اپنے. سرکار کی پسند کو اپنائیں گے. جب سرکار کی پسند پر آپ راضی ہیں تو پھر یہ یہودیوں کی پسند کیوں، نصرانیوں کی پسند پہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا، تم تمدن میں ہو نصارا، تم تمدن میں ہو نصارا تو تہذیب میں ہنوت. ہنوت کہتے ہیں ہندو کو، ہندوؤں کی تہذیب ہے، تمدن جو ہے نصارا کا ہے، عیسائیوں کا. تم تمدن میں ہو نصارا تو تہذیب میں ہنوت. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان ہیں. داڑھی رکھی ہے فرینچ کٹ. کیوں؟ یہ کس کی پسند ہے؟ یہ فرینچ کٹ یہ یہود و نصارا کی پسند ہے. اور سرکار کی پسند پورے چہرے پر سنت رسول کو رکھنا ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہے. یہ داڑھی بڑی کام کی چیز ہے میاں، اس کی حفاظت کرو. اللہ تعالی داڑھی والوں کو بہت سے امراض سے محفوظ رکھتا ہے. داڑھی والوں کو اللہ تعالیٰ کئی امراض سے محفوظ رکھتا ہے. یوں سمجھو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیل فون میں تو کنیکشن نہیں ہے، آپ کے سیل فون میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، ظاہری طور پہ کوئی وائر جڑا ہوا نہیں ہے اس میں، لیکن کنیکشن ہے. وہ نظر نہیں آنے والا کنیکشن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ لوگ وہ کنیکشن کیا ہے؟ سم کارڈ. پھر سم کارڈ کا بھی کنیکشن ہے، وہ کس سے ہے؟ ٹاور سے. بولو ہے نہیں ہے؟ ٹاور اگر فیل تو آپ کا سم کارڈ فیل، سم فیل تو فون فیل. فون میں آیا تھا ناٹ الاؤڈ، آپ کا کام نہیں کر رہا، فون فیل ہو گیا ہے، نیٹ ورک شٹر جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کنیکشن ہے ضرور لیکن نظر نہیں آتا ہے. تو جس طریقے سے سیل فون میں بیٹری سم جس کا تعلق ٹاور سے ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ داڑھی مبارک، یہ کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ داڑھی کو اللہ اکبر، یہ داڑھی کا ایک بال قسم خدا کی یہ اللہ تعالی کے نور سے، اللہ کے رسول سے متعلق ہو جاتا ہے. یہ نورانی کنیکشن والی داڑھی ہے. کون سا کنیکشن ہے بولو؟ نورانی کنیکشن. اسی لیے جب مر کر جائیں گے قبر میں تو داڑھی کا ایک بال ایک ٹیوب لائٹ کی طرح چمکے گا. ہاں، یہ داڑھی وہ چیز ہے میاں. اپنی داڑھیوں کو رکھو. اب تک منڈا لیے، شادی بھی ہو گئے، بچے بھی ہو گئے، بڈھے ہو گئے، پوتا پوتی والے ہو گئے، ناتا نواسی والے ہو گئے، لیکن پھر بھی مونڈتے ہیں. اب یہ مونڈنا بند کرو خدا کے واسطے، ہے نا. اب ماشاءاللہ کئی نوجوان بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے پر جمال داڑھی ہے ماشاءاللہ. کون سی داڑھی ہے؟ جمال داڑھی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے داڑھی سے چہرہ صاف رکھا اس کی مرضی. جب اس نے پیدا کر دیے بال داڑھی کے چہرے پر تو چھوڑ دیا ویسے ہی، کٹایا نہیں اس کو، منڈایا نہیں اس کو، تو اس کو کہتے ہیں جمال داڑھی. یہ جمال داڑھی بھی بڑی کمال کی داڑھی ہے. جو زچہ بچہ جننے والی، ڈیلیوری ہونے والی ہے، آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. عورت بھی جو حاملہ ہوتی اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اب کیا ہوگا پتا نہیں. بچہ اگر پیدا نہ ہو تو آپریشن کرنے کو ڈاکٹر کہیں گے، اور آپریشن ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. پورا پیٹ چیرنا پھاڑنا،
پھر بچے کو باہر نکالنا. یہ آپریشن سے ڈیلیوری جو ہوتی ہے آج کل عام ہو گئی ڈیلیوری ایسی. یہ ڈاکٹر جو لوگ ہیں اس میں کچھ کمرشیل ہیں ایسے جو پیسے زیادہ لینے کے خاطر زبردستی آپریشن کر دیتے ہیں. خدا کا خوف نہیں ہے دل میں, بس پیسے کی محبت آباد ہو گئی ہے. سامنے والے کو تکلیف پہنچاؤ اور پیسہ لوٹ کر کھا جاؤ. تمہارا بھی کوئی کھانے والا پیدا ہو جائے گا. آج تم جس طرح دوسروں کا کھا رہے ہو ناحق طریقے سے, تمہارا بھی کوئی تم بھی انسان ہو, تم بھی بیمار پڑ سکتے ہو. تم اپنا علاج کہاں کراؤ گے پھر؟ یقیناً تمہارے سے کوئی سوا سر مل جائے گا. تو اس لیے دنیا میں ایمانداری کی زندگی گزارو, دیانتداری کی زندگی گزارو. نہ کسی کا مت کھاؤ. محنتانہ لو ضرور, تم دوائی کے پیسے لو, محنتانہ لو, لیکن بلا وجہ کے آپریشن کر کے زچگی کرنا یہ بہت خراب عمل ہے, انسانیت سے ہٹی ہوئی چیز ہے. نظام آباد میں ایک دواخانے کے سامنے بورڈ دیکھا میں نے, یونانی ڈاکٹر کا دواخانہ تھا. اس کے سامنے لکھا تھا بورڈ, جب جانوروں کی ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے تو کوئی آپریشن جانوروں کا نہیں کرتے, کوئی خود بخود ان کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے, تو انسانوں کے لیے آپریشن کیوں؟ صحیح ہے نا. کتے بچے جنتے ہیں, بکریاں بچے جنتی ہیں, گائے بچے جنتی ہے, بھینس بچے جنتے ہیں, اونٹ بچے جنتے ہیں. تو بتاؤ کیا ان کا آپریشن کر کے بچے نکالے جاتے ہیں یا خود بخود ہو جاتے ہیں؟ خود بخود ہو جاتے ہیں, کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. پھر انسانوں کے لیے آپریشن کیوں؟ پہلے زمانے میں تو گھروں کے اندر ڈیلیوری ہوتی تھی, کوئی دایا مخصوص ہوتی تھی, وہ آتی تھی علاج معالجہ کرتی تھی. اب تو ڈگے ڈگ دواخانے کھل گئے ہیں, قدم قدم پر دواخانے, 5 اسٹار ہوٹل کی طرح. اس کے اندر مریضوں کو کاٹا جاتا ہے, چھیلا جاتا ہے, یعنی پیسے لوٹے جاتے ہیں وہ شو پٹ اپ دکھا کر, اور لیٹیکیٹڈ مرض کو بنا دیا جاتا ہے, یعنی پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آخری صورت آپریشن کی جاتی ہے. یہ فقیر کہتا ہے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں جو امید سے ہوں, حاملہ ہوں, وہ ڈاکٹروں کے آپریشن سے آپ نہ گھبرائیں, بلکہ 7ویں مہینے ہی سے جمال داڑھی کا پانی دھو کر آپ پیتی رہیں تو انشاءاللہ آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی, نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی, نارمل ڈیلیوری ہوگی. آزما کے دیکھ لو, جمال داڑھی کی وہ برکتیں. اب جو منڈا دی ہیں ان کے لیے نہیں ہے, جو آئی جب سے داڑھی نکلی اس وقت سے داڑھی کا اہتمام کیا ہے, وہ جمال داڑھی ہے. تو ایسے جمال داڑھی والے مبارکباد کے قابل ہیں کہ ماشاءاللہ سرکار کی سنت سے اپنے چہرے سجائے. لیکن وہ نوجوان بچے یا وہ عمر رسیدہ لوگ جن کی عمریں ہو گئی ہیں, اب چل چلاؤ کا معاملہ ہے, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے, کب چلے جائیں دنیا سے, ایسے بھی لوگ برابر پابندی سے سنت رسول کو کاٹ کاٹ کے پھینکتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ کم از کم اب تو ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں. جوانی دیوانی ہوتی ہے, گزر گئے جوانی کے دن, لیکن اب تو بڑھاپا آ گیا ہے. کم از کم اب تو ہم سدھر کر رہیں, صراط مستقیم پر چلیں, سرکار کی سنت پر عمل کریں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کریں. تو دیکھیے پھر زندگی آپ کی کامیاب ہو جائے گی. آپ مرتے ہی انشاءاللہ آپ کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, جنت کی بہاریں آتی رہیں گی, جنت کی نعمتیں اللہ پاک عطا فرماتا رہیں گا. اللہ تعالیٰ روٹی روزی بھی عطا فرماتا قبر میں اپنے نیک بندوں کو, ہاں, ورنہ بھوکے رہنا ہوگا قیامت تک. ایک دن کی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہمیں, قبر میں کیسے بھوکے رہیں گے, سالوں سال کیسے بھوکے رہیں گے جی بولو, کیسے پیاس لگے گی, تڑپیں گے لیکن کوئی پانی نہیں ملے گا وہاں. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں, چہیتے بندے ہوتے ہیں, اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو رزق بھی عطا فرماتا ہے, روزی عطا فرماتا ہے. وہ اپنی قبروں میں کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, اور جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. مگر ایک بیہودہ نے سوال کیا تھا اسی بات پر کہ جب وہ کھاتے پیتے ہیں تو ان کو لیٹرین بھی آتا ہوگا, ان کو پیشاب بھی آتا ہوگا, لیٹرین بھی آتا ہوگا, وہ کہاں جاتے پھر فارغ ہونے کے لیے؟ تو دیکھو, ایک دنیا کی غذا ہے, ایک جنت کی غذا ہے. دنیا کی غذا کھاؤ گے تو اس میں حاجتیں لگی ہوئی ہیں, انسان کا فضلہ بنے گا اور فضلہ باہر نکلے گا, پیشاب بنے گا, پیشاب باہر نکلے گا. لیکن جنتی غذا کھانے والوں کے لیے فضلہ نہیں ہے, نور ہی نور ہے.
اللہ نے جنت کے عالیشان محل بنائے، معاذ اللہ کہ بیت الخلا بھی ہے اس کے اندر؟ نہیں، وہاں بیت الخلا کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہاں سب پاکیزہ معاملہ ہے۔ تو دنیا کی غذا نہیں دے گا اللہ قبر میں، قبر والوں کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، جنت کے میوے عطا فرمائے گا۔ عقل مارے گئی ہے ایک ایسے ہی مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ تم سنیوں کے بزرگان دین کو اللہ روزی دیتا ہے تو پھر وہ پیشاب پاخانہ کرنے کہاں جاتے ہیں؟ تو وہ مولانا صاحب غصے میں بول دیے کہ تمہاری خبروں میں آتے ہیں، سمجھے؟ مگر ایسا نہیں ہے، ان کو پیشاب پاخانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ نوری غذا کھاتے ہیں، نوری غذا کھاتے ہیں اللہ کے کرم سے، سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے پیارے مسلمان بھائیوں، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قبر کا گڑھا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تو ایسے میں ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں اور زندگی میں انقلاب لائیں۔ شادی کرنا ہو تو سنت رسول کے مطابق نکاح کریں، بیان باجا ویڈیوگرافی فوٹوگرافی ہرگز نہ رکھیں۔ چچا بولے، بابا بولے، خالو بولے، خالہ بولے، کوئی بولے، کسی کی بات مت مانو، پرواہ مت کرو۔ کہہ دینا صاف کہ شادی میں کر رہا ہوں، تم کر رہے شادی، جب میں شادی کر لینے والا ہی بیان باجا نہیں پسند کر رہا ہوں تو تم کو خواہش کرنے کی کیا حاجت ہے، تم کو فرمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف کہہ دینا، بالکل ڈنکے کی چوٹ کہنا، انشاءاللہ اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ کے رسول کی حمایت تمہارے ساتھ ہوگی، غوث اعظم کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، خواجہ غریب نواز کا کرم تمہارے ساتھ ہوگا، فیضان اعلی حضرت جاری ہوگا۔ ڈرو مت، آپ زمانے سے مت ڈرو، خاندان والوں سے مت خوف کھاؤ، یہ کیا بولیں گے، وہ کیا بولیں گے، نہیں، اللہ کیا بول رہا وہ دیکھو، رسول پاک کیا فرما رہے وہ دیکھو، ہاں اس پر عمل کر لو گے انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے اپیل کی تھی کہ آپ لوگ اسلامی لباس پہن کر مسجد رضا میں آئیے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ نئے ہوں گے، نہیں سنے ہوں گے، لیکن جو سنے ہوئے ہیں انہوں نے کہاں تک عمل کیا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ میں تو نہیں جانتا کون سنے کون نہیں سنے ہیں، لیکن جتنے سنے ہیں کیا اس پر عمل کیے ہیں؟ کیا اسلامی لباس زیب تن کر کے آپ مسجد کو آئے ہیں؟ اگر نہیں آئے ہیں تو ایک اور موقع آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ بولیے، آپ اسلامی طریقے کا جو لباس ہے، کرتا پاجامہ ٹوپی، اس طریقے سے آپ یہ لباس پہن کر مسجد رضا تشریف لائیے انشاءاللہ بولیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسجد کے مصلی سب ایک لباس میں نظر آئیں اور آپ کی شناخت ہو جائے کہ رضا مسجد کا مصلی ہے۔ ہم نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اب جیسا کہ حاجی لوگ جاتے ہیں حج کے لیے تو لباس سب کا ایک ہوتا نہیں ہوتا، احرام باندھتے ہیں سب بغیر سلا ہوا کپڑا، ایک نیچے ایک اوپر، سب ایک لباس میں نظر آتے ہیں تو کتنا پیارا منظر لگتا ہے، کتنا بھلا لگتا ہے، آنکھوں کو بھی بڑا خوبصورت منظر دکھتا ہے۔ میں کعبۃ اللہ شریف کے اطراف میں جو عمارت ہے حرم شریف کی، تو اس عمارت کی آخری چھت پر جا کر بیٹھا صبح صبح یہ دیکھنے کے لیے کہ کعبۃ اللہ کا طواف جو لوگ کر رہے ہیں یہ منظر کیسا نظر آتا ہے۔ دیکھوں، قسم اللہ کی وہ منظر آج تک میری نگاہوں میں بسا ہوا ہے، ایک لباس میں ہے، سب دھیرے دھیرے کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اوپر سے دیکھو تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے گھڑی کا سیکنڈ کا کانٹا گھوم رہا ہے، اس طریقے سے ایک لیول میں چل رہے ہیں، بڑا بھلا لگتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ رضا جامع مسجد کے مصلیان جتنے ہیں، بالخصوص جمعہ میں آنے والے، وہ ایک سفید لباس پہن کر آئیں انشاءاللہ۔ سرکار کا پسندیدہ لباس ہے سفید، بولیے، سفید لباس کو آقا نے پسند فرمایا۔ اگر سفید نہ ہو تو کوئی بات نہیں، جو بھی رنگ کا ہو پہن کر آئیے، لیکن کرتا پاجامہ پہن کے آئیے، سر پہ ٹوپی لگا کے آئیے۔ مسجد میں تو ٹوپیاں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹوپی رکھنے کے بعد بھی ٹوپی نہیں پہنتے، وہ اٹھا کر پہننے کی بھی ان کو فرصت نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت خدا کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرو، جو طریقہ بتایا سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس طریقے سے نماز ادا کرو۔ کیا سرکار نے صحابہ نے ننگے سر نماز پڑھی تھی؟ بولو نا،
نہیں. یہ نوجوان بچے آج کل جو سعودی ریٹرن، دبئی ریٹرن، یو کے ریٹرن، آسٹریلیا ریٹرن، جتنے واپس آ رہے ہیں وہاں سے سب ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں. کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ بےہودہ طریقہ ہے. بولیے کس کا، کون سا طریقہ؟ بےہودہ طریقہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا اس پہ عمل کرو. موت ہمارا انتظار کر رہی ہے، مرنے سے پہلے پہلے سچے مسلمان بن جاؤ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہیں مرنا مگر مسلمان بن کر. چہرے سے، لباس سے، بالوں کی وضاقتہ سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے، پھرنے سے، کھانے سے، پینے سے، شادی بیاہ سے، ہر معاملے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ سچے مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے. یہی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ میں انقلاب پیدا کریں اور ایک ایک کمزوری کو دور کرتے جائیں. کیونکہ قرآن بھی ایک دم نازل نہیں ہوا، قرآن بھی ایک دم نہیں آیا، پورے احکامات ایک دم نہیں سنا دیے گئے، دھیرے دھیرے احکامات سنائے گئے، دھیرے دھیرے عمل کرایا گیا. تو ہم بھی جو باتیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں علماء کی زبانوں سے اس پر عمل کرنے کی جستجو کریں. انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے سے انبار لگ جائے گا، قطرے قطرے سے دریا بن جائے گا. از قطرہ قطرہ می شود دریا، از دانا دانا می شود امبو. یعنی قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے اور دانے دانے سے انبار لگتا ہے اناج کا. تھیلے بھرے جاتے ہیں اناج کے، ہر دانہ دانہ مل گیا اس کے اندر، ایک ایک دانہ جمع کیا گیا، وہ دانے مل کر انبار لگ گیا. تو ایسے ایک سنت پہ آج آپ نے عمل کیا، انشاءاللہ شام تک دوسری سنت پہ عمل کریں گے، کل صبح پھر تیسری سنت پہ عمل کریں گے، پھر شام میں چوتھی سنت پہ عمل کریں گے. اس طریقے سے ایک ہفتے کے اندر اندر کم از کم آپ 50 سنتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ساری سنتیں آپ کی جمع ہوں گی اور یہ آپ کے لیے توشہ آخرت بنے گی. مر کر جب جائیں گے تو سکون سے جائیں گے، مسکراتے ہوئے. اللہ تعالیٰ مجھ بولنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ دارالعلوم فیض رضا میں تعلیمی آغاز ہو چکا ہے، یہ آپ جانتے ہیں. لیکن بہت سے طلباء داخلہ لیے لیکن وہ آئے نہیں، ان کے نام خارج کر دیے گئے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ مرکز اہل سنت سے متصل جو زمین خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خریدی گئی تھی، وہ زمین جملہ 42 لاکھ روپے کی تھی، جس میں سے الحمدللہ 32 لاکھ روپے ادا ہو چکے ہیں. اب صرف 10 لاکھ باقی رہ گئے. یہ رمضان شریف کے بعد آپ حضرات کا تعاون اور دیگر احباب اہل سنت کا تعاون جو ملا، وہ 15 لاکھ روپے رمضان کے بعد ان کو دے دی گئی رقم. اب 10 لاکھ صرف باقی ہیں. انشاءاللہ ہم سب مل کے جستجو کریں گے تو یہ کام بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. یقین جانیے ہمارے تمام احباب اہل سنت، نوجوانان اہل سنت جو وابستہ ہیں اس مرکز اہل سنت سے، قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ. اکثر لوگ اس بڑے کام کو دیکھ کر یہی کہتے ہیں حضرت یہ تو کام از کم 10 سال میں ہونے کا کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے، سرکار مدینہ کی رحمت کے صدقے میں، اولیاء کرام کے فیضان کے صدقے میں 10 سال کا کام 2 سال میں ہو گیا. ہوا نہیں ہوا؟ بولو کتنی تیزی کے ساتھ کام ہوا. الحمدللہ کچھ بھی نہیں تھا 2 سال پہلے یہاں، آج 2 سال کے اندر اتنی بڑی شاندار مسجد تعمیر ہو چکی. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہے، سرکار کی رحمت بھی ہے، اولیاء کا فیضان بھی ہے اور آپ کی محنتیں اور آپ کا تعاون بھی ہے. تو یہ تعاون آپ اپنا جاری رکھیے، جاری رکھیے. اور یہ مرکز اہل سنت کے لیے جو زمین خریدی گئی ہے 15,200 اسکوائر فٹ زمین، اس کی قیمت بھی ادا ہونی ہے اور اس کی تعمیر بھی ہونا ہے انشاءاللہ. یہ ہم سب کو مل کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. جناب حامد خان، ان کو ہارٹ کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ حامد خان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرمائے.
جناب احمد قادری، ان کی بھی صحت کے لیے دعا کی گزارش کی کہ اللہ ان کو بھی صحت و عافیت تندرست عطا فرمائے۔ ہمارے مدرسے کے طالب علم کی والدہ صغرا بھی، جن کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صغرا بھی کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں جلد سے جلد بیماریوں کو دفع فرما دے۔ محمد سہیل رضوی ساکن ملک پیٹ، جو میرے مرید ہیں، اس نوجوان بچے کی بھی والدہ دواخانے میں زیر علاج ہیں، پروردگار محمد سہیل رضوی کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما، اور ان کی ایک بہن لاولد ہیں، اللہ پاک ان کی بہن کو صاحب اولاد بنا دے اور نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ بیگم، ان کی تمنا ہے کہ ان کا جو شریک سفر ہو، یعنی مطلب ان کا جیون ساتھی، اللہ تعالیٰ سنی صحیح العقیدہ رشتے سے منسلک فرما دے۔ رشتے تو بہت ہیں دنیا میں، اور تو وہ تو کہتے ہیں آپ پیلی کر کے بٹھاؤ، ہم لال کر کے لے جاتے ہیں، کچھ بھی خرچہ مت کرو، پیلی کر کے بٹھاؤ، لال کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ جملہ پیٹنٹ ہے ان کا، اگر ایسا کوئی جملہ بولے تو سمجھنا معاملہ کچھ اور ہے، ان کا عقیدے میں گڑبڑ ہے، جبھی تو کہہ رہے ہیں پیلا کر کے بٹھاؤ، لال کر کے لے جاتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسی لالچیں دے کر بھی وہابی لوگ سنیوں سے شادیاں کر کے اپنی نسل ان سے پیدا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی سازش ہے، تو اس کے لیے چوکنا رہیے۔ اب جیسے کہ اس لڑکی کی تمنا ہوئی سیدہ عائشہ بیگم کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا رشتہ سنی صحیح العقیدہ بچے کے ساتھ منسلک کرے، اس کے ساتھ زندگی گزارے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہو جائے۔ سیدہ صالحہ سیدہ آصفہ بیگم کی صحت و عافیت کے لیے دعا کی گزارش کی کہ اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ طیبہ سلطانہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ طیبہ سلطانہ کو اولاد صالح طبیعت میں ان کی سدھار لا دے، اور ان کی لڑکی اسرا سلطانہ جو لاولد ہے، اللہ پاک اس کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ نسیم بیگم جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نسیم بیگم کو بھی شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ یقیناً جمعہ کا دن اجتماعی دعائیں جو بھی ہوتی ہیں، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے صدقے میں قبول فرماتا ہے۔ محمد نعیم القادری الرضوی، یہ ماشاءاللہ یہ 300 روپے مرکز کے لیے عطا فرمائے، اللہ پاک جزائے خیر۔ سید سفیان نے 100 روپے دیے ہیں، 1000 کون دیے؟ ایک صاحب خیر نے 1000 روپے عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر دے۔ کیا نام ہے؟ یہ نوجوان بچے نے اپنے جیب میں جو بھی چلر ولر تھا سب پیسے نکال کر جیب کا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ ان کا جیب بھر دے، پھر اللہ خوب برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی حضرات نے اب تک تعاون کیا اور کر رہے ہیں، اللہ پاک خوب برکتیں عطا فرمائے۔ کیا نام؟ ایک صاحب خیر نے 500 روپے عطا فرمائے مرکز کو، اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے حاجی عبد القدیر صاحب، یہ ہمارے مرید ہیں، انہوں نے یہ 500 روپے دیے ہیں، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ یہ کس کے؟ آپ کے، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے محلے کے مصلی سید ابراہیم صاحب نے ماشاءاللہ 150 روپے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور آپ نے 120 روپے عطا فرمائے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ محمد عبید رضوی نے ماشاءاللہ 400 روپے عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر دے۔ اب جو حضرات پیچھے سے اٹھ کر یہاں آنے میں تکلف ہے تو آپ حضرات الگ سے اپنی رقم جمع کرا سکتے ہیں نماز کے بعد بھی، مگر یاد رکھیے کہ مسجد کی جو تھیلیاں آپ کے سامنے آتی ہیں، یہ تھیلیوں کا پیسہ صرف اور صرف مسجد کے کاموں پر خرچ ہوتا ہے، یعنی مسجد کے جو انتظامات ہیں، ماہواری جو اس کے خرچے ہیں، یہ سارے اخراجات جو ہے وہ تھیلی کی رقم سے ادا کی جاتی ہے۔ تو تھیلی میں آپ لوگ تعمیر کے پیسے مت ڈالیے، تعمیر کے پیسے الگ ہی دیجئے، اور تھیلی میں جو آپ ڈال رہے ہیں وہ مسجد کے مینٹیننس کے لیے، مسجد کے اخراجات کے لیے دیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صفوں کو درست کر لیجئے اور سنت ادا فرما لیجئے۔